قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں ان میں ہی شامل کر دے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو۔ ماں بڑے پیار سے بچے کو کہتی ہے بات کیا؟ کچھ نہیں ماما کچھ نہیں۔ کہتے رات کو روئی تھی؟ یہ آنکھیں کی سوجی ہوئی ہیں؟ بتا، میں نہیں جانتی، میں تیری ماں ہوں، بتا مجھے۔ بس اس ٹون کو اس آیت کے اوپر رکھ کر آنسو بہا لیجئے۔ ایک ماں جان جائے کہ بچے کے دل میں کیا، ایک دوست جان جائے کہ دوست میں کیا، ایک بیوی شوہر کے گھر میں آ کر چابی رکھنے کے انداز سے سمجھ جائے کہ اس وقت ان کا موڈ کیا ہے، تو وہ رب نہ جانے جس نے پیدا کیا۔ روز رات کو ضرور اس آیت پہ آپ غور کر کے سوتے ہوں گے اگر آپ نے اس کو ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، اور اگر صرف رسمی بھی پڑھ رہے ہیں تو آج غور کیجئے گا۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یہ جملہ آپ کو مجھے کیا کہتا ہے؟ وہ تو سینے کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن آپ کے لیے کنورسیشن بن جاتی ہے، ایک ڈائلاگ بن جاتا ہے، آپ کا دا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے قرآن جب آپ کو یہ سمجھ آتا ہے۔ آپ سورۃ ملک کو 4 منٹ میں تھوڑی پڑھیں گے، رات کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ آپ تو باتیں کر کے مسکرا کے سوتے ہیں رات کو۔ جی اللہ جی بالکل سچ کہا آپ نے، مجھے سمجھ آ گئی۔ جو دوستوں میں بات کے انداز ہوتے ہیں وہ قرآن سے تعلق بنتے ہیں جب آپ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، لفظ بلفظ۔ اس قرآن کے تفسیر کورسز میں قرآن لفظی ترجمے کے ساتھ کیوں سکھایا جاتا ہے کہ پھر آپ چلتے پھرتے باتیں کریں اللہ سے، اور یہ جو کرتا ہے یا جس کو یہ نصیب ہوتی ہیں اسی کے پاس جینے کا حسن ہے، باقی لوگ تو صرف بیکار کی کاٹ رہے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہم نے ابھی تک جو دیکھا پہلی آیتوں میں 12 آیت تک، پہلی بات ہے کہ اللہ کی کتاب اور قیامت کا انکار، غصے سے کھولتی ہوئی جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی، کارکردگی کے مطابق انجام ہے۔ جو یؤمنون بالغیب کرتے ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، مغفرت ہوگی، ابدی جنت اور اجر عظیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کائنات میں غور و فکر سکھاتے ہیں، اور آپ سوچا کریں کہ قرآن میں اتنا کیوں غور و فکر کرانے کا موقع دیا جاتا ہے، اور ہم اتنا ہی باہر کی دنیا سے کٹتے جا رہے ہیں دن بدن۔